الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے جسم میں جو اعضاء عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک ایک عضو ایسا ہے کہ ایک پوری کائنات ہے، اور ذرا بھی کسی عضو میں ذرا سا کوئی خلل واقع ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ میں نے آنکھ کا ذکر کیا تھا پچھلے دنوں کہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو مفت ہمیں عطا ہو گئی ہے۔ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہمارا ساتھ دیتی ہے، ہمیں اچھے نظارے دکھاتی ہے۔ اس کا اگر کسی وقت میں بینائی میں کمی آ جائے یا کوئی اس کے پردے میں، اس کے قرنیہ میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو انسان نہ صرف یہ کہ بے چین ہو جاتا ہے بلکہ اس پر لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے کسی طرح چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ درست ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مشین دی ہوئی ہے اور اس کے لیے استعمال بھی بتا دیا کہ کون سا استعمال اس کا ایسا ہے جس کے ذریعے تم نیکیوں کے ڈھیر لگا سکتے ہو، اور کون سا استعمال اس کا ایسا ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے ہمیں بتا دیے اور اسے لطف اندوز ہونے کا طریقہ بھی سمجھا دیا۔ ساری زندگی ہم اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن صرف اتنی پابندی لگائی گئی ہے کہ ان چیزوں پر یہ نگاہ استعمال نہ کرو جن کو ہم نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح انسان کی زبان ہے۔ زبان بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کسی ایسے شخص سے ملے جو بولنے پر قادر نہیں ہے۔ وہ کس طرح اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا دوں، لیکن محسوس کر رہ جاتا ہے، بے چین ہو کر رہ جاتا ہے کہ میں کس طرح اپنی بات دوسروں تک پہنچاؤں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو بولنے کے لیے کسی آلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے خود ایسے لوگ دیکھے کہ وہ کچھ بات بولنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرورت پڑتی ہے ایک آلے کی کہ وہ اپنے گلے کے اندر لگائیں تو پھر اس سے آواز نکلتی ہے، وہ بھی انسان جیسی آواز نہیں بلکہ جانوروں جیسی آواز نکلتی ہے۔ میں نے اس شخص کی بے چینی کا حال دیکھا کہ ایک موقع پر وہ کوئی جلدی سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ آلہ اس کا آس پاس نہیں تھا، تو وہ بے چینی کے عالم میں وہ آلہ تلاش کر رہا تھا کہ کس طرح آلہ ملے تو میں اس کو اپنے گلے پر لگا کر اپنی بات کہہ سکوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مشین ہمیں ایسی دے دی کہ جو ہمارے دل میں بات آئے وہ ہم کہنے پر قادر ہیں، اور نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جب ہم کوئی بات کہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے اصل مرکز وہ ہے، وہاں سے وہ بات کہنے کا ارادہ ہوتا ہے
تو وہ زبان تک اپنے سگنل بھیجتا ہے، اور زبان سے لے کر وہ دماغ سے لے کر زبان تک سگنل پہنچنے میں پتہ نہیں کتنے اشارے ہوتے ہیں جو سگنل کی شکل میں زبان تک پہنچتے ہیں، تو زبان بولنے پر قادر ہوتی ہے۔ اگر اس میں سے ایک سگنل کہیں بیچ میں رک جائے تو زبان گنگ ہو جائے گی، نہیں بول سکتی۔ ہر لمحے یہ سگنل جاری ہیں، یہ میں اس وقت جو بول رہا ہوں ہر کلمے کے ساتھ، ہر لفظ کے ساتھ زبان سگنل بھیج رہا ہے، دماغ سگنل بھیج رہا ہے زبان کی طرف، اور جو دل میں بات دماغ میں آئی تھی وہ زبان کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے ساری زندگی جب تک زبان کام کر رہی ہے، تو اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیمار ہو جاتا ہے انسان، بستر پر چلا جاتا ہے اور صاحب فراش ہو جاتا ہے، اور دماغی کیفیات جو ہیں وہ اپنے نارمل حالت پر نہیں رہتی، تو وہ بولنا چاہتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا۔ وہ بولنا چاہتا ہے، کیا مانا کہ دماغ میں اس کے ارادہ تو پیدا ہو رہا ہے کہ میں یہ بات کہوں، لیکن وہ دماغ سگنل نہیں بھیج رہا زبان تک، لہذا نہیں بول پاتا، یا بولتا ہے تو غلط سگنل آ جاتے ہیں تو غلط لفظ بولتا ہے، کہنا کچھ چاہ رہا ہے لفظ کچھ اور نکل رہا ہے۔ یہ عام طور سے ان لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو بالکل آخری حالت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو جو سسٹم بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کا، وہ سسٹم جو ہے وہ سگنل بھیجنا اس نے بند کر دیا، تو بند ہو گئی بات، زبان بند ہو گئی، اور بند کیا ہو گئی، بعض اوقات غلط ہو گئی، کہنا کچھ چاہ رہا ہے منہ سے کچھ اور نکل رہا ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے دماغ اور زبان کے درمیان جو ایک زبردست رشتہ رکھا ہے، وہ رشتہ جب تک قائم ہے زبان بول رہی ہے، اور جس وقت یہ رشتہ کٹ گیا تو زبان بند۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انسان کوئی کام اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں کر سکتا، کوئی کام انسان کرنا چاہے تو اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ارادہ بے شک وہ کر سکتا ہے، اس ارادے کی ماہیت بھی مجہول ہے، وہ غیر معلوم ہے، وہ ارادہ بے شک کر سکتا ہے، لیکن ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ بولنا چاہتا ہے ایک لفظ، لیکن وہ خود اپنی طاقت نہیں ہے اس کے بولنے کی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دماغ کو فعال نہ کریں اور فعال کر کے اس کے سگنل زبان کی طرف نہ بھیجیں، اس وقت تک بولنے پر قادر نہیں۔ لہذا کوئی کام اللہ جل جلالہ کی قدرت کے اور مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ اچھی بات بولیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت عطا فرما دیتے ہیں دماغ کو کہ وہ سگنل بھیجے اور زبان سے وہ بات نکل جائے، اور اگر کوئی بری بات بولنا چاہیں گے تو اللہ نے اس کی بھی قدرت دے دی، اس کے بغیر اللہ کی قدرت کے وہ بری بات بھی زبان سے نہیں نکل سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ قدرت دے دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے دماغ کو اپنے اتنی طاقت دے دی کہ وہ تمہاری زبان کو سگنل بھیجے، تم اسے زبان یہ الفاظ نکال دو۔ لہذا قدرت تو اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قدرت دے دیتے ہیں، جس اچھے کام کو چاہے اس کی قدرت، جس برے کام کو چاہے اس کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بس یہی امتحان ہے کہ اگر تمہارا ارادہ اچھے کام کا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدرت دیں گے، اور دینے کے بعد وہ کام تمہارے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر برے کام کا ارادہ کرو گے تو اللہ برے کام پر بھی قدرت دے دے گا، لیکن قدرت دینے کے بعد اس پر
اجر و ثواب کے بجائے گناہ مرتب ہوگا. تو یہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ تم اپنی جان پر بھی غور کیا کرو. اپنی جان سے مراد اپنا جسم، کہ جس طرح یہ جسم کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی حکمت سے، اس پر کبھی غور کیا کرو. تو یہ زبان بھی ایسی چیز ہے اور اعضاء کی طرح کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مفت ہمیں دے رکھی ہے، کوئی اس کا ہمیں معاوضہ دینا نہیں پڑتا. صرف اتنی پابندی لگائی ہے کہ اس زبان کو غلط کام کے لیے استعمال نہ کرو، اس سے جھوٹ نہ بولو، اس سے غیبت نہ کرو، اس سے کسی کی دل آزاری نہ کرو، جس سے اس کا دل دکھے ایسی بات نہ کہو. اور پابندیاں یہ عائد فرمائی ہیں کہ اس زبان کے ذریعے جو بات بولو وہ حق ہونی چاہیے. ناحق بات، غلط بات، جھوٹ، غیبت، بہتان، یہ ساری چیزوں سے بس زبان کو بچائے رکھو. جس طرح میں نے پچھلی مرتبہ آنکھ کے بارے میں عرض کیا تھا، اسی طرح زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے اگر آدمی چاہے تو انسان اپنی ساری زندگی میں نیکیوں کے روزانہ ڈھیر لگا سکتا ہے. روزانہ ڈھیر لگ رہے نیکیوں کے. وہ کیا ہے؟ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ. افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیا معنی؟ کہ یہ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. زبان سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جو کوئی کام بھی کر رہے ہو وہ کرتے رہو اپنا کام، لیکن زبان کو مشغول رکھو اللہ کے ذکر سے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، جو کلمہ بھی زبان پر آ جائے، درود شریف، اپنی زبان کو اس سے مشغول رکھو. اور اس کے لفظ استعمال کرنا رطبن، تر رکھو زبان کو، اللہ کے ذکر سے تر رکھو. تر رکھنے کے کیا معنی؟ کہ جو زبان اللہ کا ذکر نہیں کر رہی وہ خشک ہے زبان. جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہی وہ خشک ہے. اس کی تری یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس کے لیے نہ کوئی الگ وقت لگانے کی ضرورت، اس کے لیے نہ کوئی الگ محنت کرنے کی ضرورت. آدمی چل رہا ہے، جا رہا ہے اپنے کام کے لیے اور زبان پہ اس کے سبحان اللہ ہے. تو کیا ہوا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آدمی روزانہ ہزارہا نیکیوں کے ڈھیر جمع کر سکتا ہے. سبحان اللہ یہ کلمہ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے. میزان عمل کو بھر دیتا ہے چھوٹا سا کلمہ، لیکن میزان عمل کے اندر اس کا وزن اتنا ہے کہ اس کو بھر دیتا ہے. تو اگر آدمی چلتے پھرتے ہر وقت زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھے، کوئی نہ کوئی ذکر میں سبحان اللہ بھی داخل، الحمدللہ بھی داخل، لا الہ الا اللہ بھی داخل، اللہ اکبر بھی داخل، درود شریف بھی داخل، اور کوئی دعا مانگ رہے ہو تو وہ دعا بھی داخل. اپنی ذاتی مفاد کے لیے دعا مانگ رہے ہو، یا اللہ میرے لیے یہ کام کر دے، یا اللہ میں جا رہا ہوں منزل فلاں جگہ پر، یا اللہ عافیت کے ساتھ مجھے پہنچا دے، یا اللہ سواری میں بیٹھ گیا ہوں، سواری خیر عافیت سے چلتی جائے، کہیں رکاوٹ پیدا نہ ہو، یہ مانگ رہے ہو، یہ بھی ذکر. تو نیکیوں کے ڈھیر لگا سکتا ہے انسان اگر چاہے زبان سے. اور یہی زبان ہے جو انسان کو جہنم کے آخری طبقے سے جنت کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچا دیتی ہے، صرف ایک کلمے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کلمہ ہے، یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ادا ہوتا ہے. اور حدیث میں کئی واقعات آتے ہیں کہ ایک سے زیادہ واقعے پیش آئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں صرف دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کیا دعوت دیتے ہیں. چرواہا، عام چرواہا خیبر کے قلعے سے اتر کر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، تو ایک چرواہا جو ہے بکریاں لے کر نکلا. پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یہاں پر فروکش ہے. اس کے دل میں آیا کہ چلو میں جا کے پوچھ لوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں آئے ہیں. تو چلا گیا، پوچھا کہ بادشاہ کہاں ہے تمہارا. انہوں نے کہا بادشاہ تو یہاں کوئی ہوتا نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ان کا پتہ بتاؤ. تو یہ سامنے خیمہ ہے، نہ خیمے پر کوئی چوکیدار، نہ خیمے پر کوئی پردہ پڑا ہوا، نہ کوئی عالیشان اس کا منظر. کہا یہ تمہارے بادشاہ ہے؟ کہ ہاں یہ ہمارے بادشاہ. اندر چلا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا. یا رسول اللہ تو خیر اس وقت تک نہیں کہا تھا کہ آپ کا کیا دعوت ہے. انہوں نے کہا جی میں تو اسے ایک ہی دعوت لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھو، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر آیا ہوں، مجھے تسلیم کر لو اور میری اطاعت کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر، آپ کی زبان سے مبارک کلمات سن کر فوراً اس کے دل میں داعیہ پیدا ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر میں آپ کی بات تسلیم کر لوں اور میں آپ کے ایمان لے آؤں تو میرا کیا بنے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو گے، میں تمہیں گلے سے لگاؤں گا. اور کہا کہ میں تو سیاہ فام ہوں اور دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، آپ میرے سینے سے لگائیں گے؟ ہاں میں سینے سے لگاؤں گا. تو اس نے کہا اگر میں نے سینے سے لگ گیا، اسلام لے آیا، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا. اس نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ہمارے ساتھ شریک ہو جانا ہوگا اسی جہاد کے اندر. کہا کہ اگر میں اس جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہوا تو اس میں تو مر بھی سکتا ہوں، اگر مر گیا تو کیا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ تمہاری یہ چہرے کی سیاہی سفیدی میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیں گے، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو کے نہر سے تمہیں غسل دیں گے. اور یہ اس وقت یہ جو جہاد ہے اس میں شمولیت کی تمہیں سعادت حاصل ہوگی. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہا کہ کوئی میں آگے کیا کروں، کچھ نماز پڑھوں کیا. تو حضور نے فرمایا کہ ابھی نہ نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز کی تاخیر کروں، نہ ابھی تمہیں روزے کا زمانہ ہے کہ نہ تم زکوٰۃ کے قابل ہو نہ تم حج کے قابل ہو. لہذا اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے، وہ ہے تلواروں کے چھاؤں میں عبادت ہو رہی ہے جہاد کی، اس میں شریک ہو جاؤ. اس نے کلمہ پڑھ کر جہاد میں شریک ہو گیا. اور جب اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی تو کچھ لوگ جو شہداء تھے ان کا جب چکر لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا کہ ایک جگہ پر صحابہ کرام جمع ہیں چاروں طرف سے کسی جگہ پر. آپ نے جا کر پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہ صاحب ہیں، ان کو ہم پہچانتے نہیں کہاں سے آ گئے، اور یہ بھی شہیدوں میں شامل ہیں. آپ نے ان کے قریب جا کر فرمایا کہ یہ شخص ہے جس کو تم نہیں پہچانتے، میں پہچانتا ہوں. یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کیا، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی آسمان میں جانے کے بعد اس کو خوشبوؤں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں اور اس کے چہرہ چمک رہا ہے. حالانکہ اس نے کوئی اور عبادت ادا نہیں کی تھی، صرف کلمہ پڑھا تھا. کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ جہنم کے ساتھ میں طبقے سے نکل کر آسمان میں جنت الفردوس میں پہنچ گیا. تو یہ زبان ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاتی ہے. اس کو صرف اس طرح ہے، صرف اتنا کہ اس کو روک کر استعمال کرو، سوچ کے بولو کیا بول رہے ہو. کوئی بات
ایسی نہ نکلے جو واقعے کے خلاف ہو، کوئی بات ایسی نہ نکلے جس سے کسی کا دل دکھتا ہو. یہ لفظ استعمال، صرف اتنی پابندی اللہ تعالیٰ نے عائد فرمائی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک. مختصر نصیحت یہ ہے زبان کو قابو میں رکھو. یہ لفظ زبان سے جو کوئی نکلے تو سوچ کے نکالو، بغیر سوچے مت نکالو. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اور اس کے رانوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت دے دی ہے ہمیں بولنے کے اوپر، تو بولتے وقت سوچنے کی نوبت نہیں آتی. بے تحاشا چل رہی ہے زبان، قینچی کی طرح چل رہی ہے، اور یہ خیال نہیں آتا کہ یہ لفظ میرے منہ سے نکال رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا جہنم میں لے جائے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی ان سے کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھتا تو تھوڑی دیر وقفہ کرتے تھے، وقفہ کر کے جواب دیتے تھے. ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ جو وقفہ کرتے ہیں جواب دینے سے پہلے تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ اس وقفے میں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں کہ جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی. یہ سوچ کر پھر جب اطمینان ہو جاتا ہے کہ جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے تب نکالتا ہوں منہ سے زبان سے بات. تو یہ ایک ایسی اہم بات ہے زبان کی حفاظت کہ اس سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے. ہماری مجلسیں ہیں، ہماری گفتگویں آباد ہیں جھوٹ سے، غیبتوں سے. قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی شخص کی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے جس سے اس کا دل دکھے. ایسا مذاق نہ اڑائے جس سے دل دکھے. اور مردوں کو الگ فرمایا، عورتوں کو الگ. وَلَا يَسْخَرْ نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں عورتوں کا اس طرح مذاق نہ اڑائیں. سورہ حجرات اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں زبان کے گناہوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. اس میں غیبت بھی داخل ہے، اس میں کسی کا مذاق اڑانا بھی داخل ہے، کسی کا دل دکھانا زبان سے یہ بھی داخل ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آج فرمایا کہ بعض اوقات انسان بے خیالی میں منہ سے ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جو اس کو جہنم کی گہرائی تک لے جاتا ہے. بے خیالی میں نکال دیا جملہ اور اس سے انسان جہنم کی گہرائی میں پہنچ گیا. تو میرے بھائی اور دوستو، اس وقت گزارش یہ تھی کہ ہمارے جو اعضاء اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں. ان سے چاہیں تو ہم ثواب کے ذخیرے جمع کر سکتے، اور خدا نہ کرے ہم اس کو غلط استعمال کریں تو اس کی وجہ سے گناہوں کے انبار ہمارے نامہ اعمال میں آ سکتے ہیں. لہذا بزرگوں نے کہا کہ پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. جو بات زبان سے نکلے وہ تول کر نکالو کہ اس میں کہیں کوئی کمی بیشی نہ ہو. اس طرح آدمی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کا سامان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہماری زبانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، دل آزاری سے. ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.